تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ کے ماموں شیخ عبد الباسط آفندی یہ بڑے نیک تاجر تھے۔ ان کا اپنے بھتیجوں کے ساتھ وراثت کے معاملات میں اختلاف ہو گیا۔ فرماتے ہیں یہ میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ اختلاف ہوا تو کافی پریشانی ہوئی، تو اس پریشانی کے حل کے لیے میں نے کثرت سے درود پڑھنا شروع کیا، اور درود پاک کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور اپنا جلوہ دکھایا، اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے مسئلے کا حل یوسف نبہانی کے پاس ہے، ان کے پاس سے لے جاؤ۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تھے تو بڑے نیک آدمی، لیکن یہ بات سن کر مجھے کچھ ڈاؤٹ ہونے لگا کہ یہ شاید جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ معاملہ وراثت کا ہے تو یہ معاملات جو ہے قاضی کی طرف لوٹتے ہیں، تو میرے لیے یہ اس طرح کا خواب دیکھنا مجھے اس میں شبہ ہونے لگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گزر رہا تھا تو ان کے بھتیجوں کی دکان کے پاس سے گزر ہوا، میں خریداری کے لیے پہنچا، اور جب خریداری کر کے نکلنے لگا تو مجھے بات یاد آ گئی کہ ان کا تو اختلاف چل رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے ان پر انفرادی کوشش کی، نیکی کی دعوت دی کہ اس طرح اچھی بات نہیں ہوتی، اس مسئلے کو یوں آپ حل کریں۔ تو وہ راضی ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی اہلیہ کے ماموں جو ہیں عبد الباسط ان کو بھی بلا لیا اور ان کو کہا کہ اس مسئلے کو یوں حل کر لیں، یوں کر کے جو بھی شرعی طریقہ کار تھا اس پر آپ نے ان کو رائے دی۔ چنانچہ وہ بھتیجے بھی راضی ہو گئے اور ان کے چچا بھی راضی ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ، جو بہت بڑا اختلاف کافی عرصے سے چل رہا تھا، تھوڑی سی کوشش کے بعد میرے ذریعے سے وہ حل ہو گیا، اور اس حل ہونے سے مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچ دیکھا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ صلح میری طرف کر دی تھی اور میرے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہونا کر دیا گیا تھا۔ تو اس لیے مجھے یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے یہ خواب درست دیکھا ہے۔ جو ہو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا، صبح و مسا پڑھے صدا صلی علی محمد، مشکلیں ان کی حل ہوئیں، قسمتیں ان کی کھل گئیں، ورد جنہوں نے کر لیا صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام زیارت رسول کے واقعات لیے ایک بار پھر حاضری ہے، اور ہم نے شروع میں درود پاک کی فضیلت بھی سنی کہ جب وراثت کا مسئلہ ہو گیا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو اس نیک آدمی نے درود پڑھا اور درود پاک کی برکت سے انہیں حل بتایا گیا، اور الحمدللہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی اختلافی کیفیت پیدا ہو جائے، درود پاک کا ورد کریں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کو اپنی عادت بنائیں، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوں گے۔ آخر تک شامل رہیں گے، انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہوگا، اور آخر میں آپ کو زیارت رسول کا وظیفہ بھی بتایا جائے گا۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو البرکات ایمن بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ شاعر تھے، اور پہلے ان کی جو شاعری تھی وہ لوگوں کی مذمت میں، عیب جوئی میں یوں ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے مدینہ پاک آ کر توبہ کی اور پھر نعت رسول لکھنا شروع کر دی۔
شان مصطفیٰ میں قصیدے لکھنا شروع کیے۔ اچھا، ان بزرگوں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ 14 پشتوں تک ان کے والد، دادا، ان کے دادا، ان کے والد، آگے یوں سب کا نام محمد تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ مدینہ پاک میں رہنے لگے اس ارادے سے کہ بس اب زندگی یہی مدینے میں گزرنی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ عہد کیا کہ ڈیلی ایک نعت شریف لکھا کروں گا۔ اچھا، کچھ عرصہ گزرا تو واپسی کا کچھ ارادہ بنا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو ارادوں پر بھی مطلع ہیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے۔ خواب میں جلوہ دکھایا، فرمایا ابو البرکات ہماری جدائی کو تم نے کیسے گوارا کر لیا، تو مدینے سے جا رہے ہو؟ اور اب انہوں نے ارادہ ترک کیا اور ساری زندگی مدینے میں گزاری اور اپنا نام رکھا عاشق نبی۔ سبحان اللہ۔ تونس کے بادشاہ نے ان کی طرف کچھ لوگوں کو بھیجا کہ یہ واپس آ جائیں، کچھ لالچ بھی دیا کہ تم آؤ گے تو تمہیں یہ کچھ ملے گا۔ تو حضرت ابو البرکات ایمن بن محمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے مشرق و مغرب کی حکومت بھی دے دی جائے میں نبی کا مدینہ نہیں چھوڑتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو بعض کو وصف ہوتا ہے وہ شاعری کر لیتے، تو بھی ادھر ادھر کی استغفر اللہ وہ عشق مجازی والے چکروں والی شاعری کرنے کے بجائے، عشقیہ فسقیہ شاعری کرنے کے بجائے حمد لکھو بھائی اللہ کی، اور نعتیں لکھیں آقا کی۔ اچھا، پھر اس میں دونوں چیزیں ہیں جو امیر اہل سنت نے تربیت کی کہ عالم بھی ہو، فن شاعری بھی جانتا ہو، ورنہ وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اور جو خوش نصیب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا کرتے ہیں، آقا کی نعتیں پڑھتے ہیں، آقا کی نعتیں لکھتے ہیں، آقا کی نعتیں سنتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جلوے بھی دکھاتے ہیں، ان کو زیارت بھی کراتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ دیکھیے کہ جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے وہ دنیا کی دولت، دنیا کی ایک جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، کچھ بھی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی گدائی کو نہیں چھوڑتا اس کے بدلے میں۔ اور کسی عاشق رسول نے کہا سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور، سروری کیا چیز ہے، سروری یعنی بادشاہت، سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کی چوکھٹ چوم کر خود کہہ رہی ہے سروری، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، سروری پا کر بھی کہتے ہیں گدا یعنی حضور، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، خاک طیبہ کی طلب میں خاک ہو یہ زندگی، خاک طیبہ کی طلب میں خاک ہو یہ زندگی، خاک طیبہ اچھی اپنی زندگی اچھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ دور رہ کر کے ویران ہے زندگی، موت بھی کیف آور مدینے میں۔ اور سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے تو تاجداروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ تو وہاں کے جو در کے بھکاری ہیں ان کی جھولی میں وہ عطائیں ہیں کہ تاجداروں کو خواب میں بھی نظر نہیں آئی۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ حضور، یہ ایک اور بھی بات اس واقعے سے پتہ چلی کہ 14 پشتوں تک محمد نام رکھا، اور نام محمد کا اس سے ایک ان کا پتہ چلتا ہے گھرانے کی سوچ کیا تھی، عاشقوں کا گھرانہ تھا، محمد نام وہ 14 پشتوں تک رکھتے آ رہے تھے۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ کا نام یہ تو اور بیٹے کا وہ نہ رکھا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ والد بھی محمد ہے، بیٹا بھی محمد ہے، پوتا بھی محمد ہے، یہ نام رکھ سکیں گے؟ پہچان کے لیے پھر کوئی عرفی نام رکھ لیا جائے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کی اتباع میں امیر اہل سنت بچے کا نام محمد ہی رکھتے ہیں، اور امیر اہل سنت کی اتباع میں ہم بھی محمد ہی رکھتے ہیں۔ پھر پکارنے کے لیے رجب، سمعان
صوبان, کوئی صحابی کی نسبت یا کوئی اور اچھا نام رکھ لیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد, والد کا نام محمد, دادا کا نام محمد, تو کوئی حرج نہیں, تو برکتیں برکتیں. بلکہ رشیا کی طرف شاید یہ کوئی ہے قبرستان, اس کے اندر جتنے بھی مدفونین ہیں سب کا نام محمد, قبرستان کا نام بھی محمدین، محمدین اس طرح کر کے کچھ ہوا ہے. اور 400 سے زیادہ وہاں پر جی مدفون. جی. اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو البرکات ایمن بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ چل رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایک بار خواب میں حضور کا دیدار ہوا تو خواب میں ہی میں نے حضور کو یہ نعتیہ شعر پڑھ کر سنایا. لولا کلم ادر الہوا لولا کلم ادر الطریق, یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں محبت میں ناکام ہو جاتا, آپ ہی نے تو ہمیں راہ ہدایت دکھائی. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ آدمی خواب میں مطلب جو سارا دن کرے گا وہی خواب میں دیکھے گا. اور بڑی پیاری بات میں نے پڑھی حدیث پاک میں کہ جو سچا ہوتا ہے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. اب جو بیداری کے اندر نعتیں پڑھ رہا ہے, سیرت پڑھ رہا ہے, سیرت رسول پر عمل کر رہا ہے, اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے متعلق سنت پر عمل کر رہا ہے, دعائیں صبح و شام کی پڑھ رہا ہے, سونے جاگنے کی, حضور کی اتباع میں صلی اللہ علیہ وسلم, تو انشاءاللہ الکریم خواب میں منی کے جلوے دیکھے گا. حضور یہ بزرگ جو ہیں یہ نعتیں لکھتے تھے, اور نعت خوانی یہ عاشقان رسول کا ایک طور امتیاز بھی ہے اور اعزاز بھی ہے. تو صحابہ کرام نعتیں لکھتے رہے تو نعت خوانی کی بھی اس میں ایک فضیلت ظاہر ہو رہی ہے. یعنی وہ عاشق رسول مدینے میں ٹھہرے تو روزانہ ایک نعت لکھتے تھے. تو جب جانے لگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روک لیا کہ مدینہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں, تو نعت خوانی اتنی بارگاہ رسالت میں مقبول ہے. دیکھیں اس کی مقبولیت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دربار رسالت کے باقاعدہ نعت خوان حضرت حسان بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضور کی موجودگی میں ان کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا, اور حضور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ روح القدس یعنی جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید فرماتا ہے. دعا بھی کی اور اطلاع بھی دی, خبر بھی دی کہ ان کی تائید ہوتی ہے. جبریل امی علیہ السلام بھی کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے. سبحان اللہ. تو اچھا پھر انہوں نے ایک بار پھر خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی, اور وہ پنجابی شاعر کا مجھے اپنا وہ جذبہ یاد آ گیا. ابو البرکات ایمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تو خواب میں مجھے آقا نے 3 لقمے کھانے کے لیے عنایت فرمائے, پھر کچھ گفتگو بھی فرمائی. اب وہ گفتگو ایسی میں بتا نہیں سکتا, یہ معاملات ہیں راز و نیاز کے. اچھا کہتے ہیں کہ آخری جو الفاظ تھے وہ یہ تھے, اے ابو البرکات بے شک میں تم سے راضی ہوں. سبحان اللہ. اچھا پھر انہوں نے عشق رسول میں پھر قصیدہ لکھا, فررت من الدنیا الی ساکن الحما فرارا محب, میں دنیا والوں سے فرار ہو کر چراگاہوں کی طرف نکل گیا اس شخص کی طرح جو اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے اور بچتا ہے, اور میں نے اس کی بارگاہ میں پناہ لی جو لوگوں میں سے سب سے بلند ہمت اور کشادہ دل والے ہیں. مطلب وہ سب سے تعلق رشتہ توڑ کر بس ادھر میں نے جوڑ لیا. وہ کیا امیر علیہ سنت شعر پڑھا کرتے ہیں کہ جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے وابستہ دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے.
اور اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر دیکھیں کہ ان کو کیسی نعمت ملی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اللہ کی رضا ہے، یہ اتنا بڑا مقام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، میں تو کہاں ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، میں تو کہاں ہی چاہوں بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف جب ہے کہہ دے اگر وہ جناب پر لطف جب ہے کہہ دے اگر وہ جناب ہو۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے میں تو کہتا ہوں میں آقا کا غلام ہوں، آقا کے در کا گدا ہوں، میں بندہ ہوں، اگر آقا خود فرما دیں کہ اے رضا تو ہمارا بندہ ہے، تو ہمارا غلام ہے، پھر تو مزہ ہی آ جائے۔ جناب اگر کہہ دیں اور مزید اعلیٰ حضرت اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور ہماری تربیت بھی فرما رہے ہیں کہ جلوہ رسول کا سمجھیں کہ ایک طریقہ بھی بتا رہے ہیں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، درداں میں آپ اپنی نظر کا حجاب نہیں، اپنی میں جو ہے نا یہ اس کو مٹا لے تو ان کا جلوہ تو کہاں نہیں ہے۔ افسوس دردہ افسوس میں اپنی نظر کا خود ہی حجاب ہوں۔ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ اس میں بھی یہی مفہوم بن رہا ہے۔ جی تو یہ کاش ابو البرکات حضرت ایمن کی برکت سے ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے نظر آئیں، اور یہ دیکھیں کہ آقا کی نعتیں لکھنے والے، پڑھنے والے، سننے والے، ان کے زیارت رسول کے واقعات ہوتے ہیں اللہ کے کرم سے۔ فرماتے ہیں جو سچا ہوتا ہے اس کے خواب سچے ہوتے ہیں بھائی، وہ ایسے خواب آئیں گے۔ حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ آپ نے وضع شروع میں بیان کیا، انہوں نے 300 صحابہ کرام کی نعتیں اپنی کتاب میں جمع کی۔ تو سارے صحابہ عاشق رسول تھے۔ اب کلام لکھنا، اشعار لکھنا ایک فن ہے، تو ہر ایک اس سے آگاہ ہو ضروری نہیں ہے نا۔ سارے صحابہ حافظ قرآن نہیں تھے، سارے صحابہ جو وہ مجتہد نہیں تھے، وہ خاص صحابہ کا تھا، بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ ویسے سارے صحابی جنتی ہیں، سارے عاشق رسول ہیں، صحابی و عاشق رسول ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر باقاعدہ جنہوں نے نعتیں لکھی، صحابہ نے، صحابیات نے، ان کی نعتیں اکابرین نے جمع کی اپنے کتابوں میں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا تو وہ پورا دیوان ہے نا، دیوان حسان۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ پہلے مصرے میں کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، تو کوئی کہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، کسی اور نے دیکھا ہوگا، تو آگے کہا کہ کسی نے پیدا نہیں کیا، جنا ہی نہیں کسی ماں نے، کوئی پیدا ہوتا تو کوئی دیکھتا نا۔ اچھا مزید کیا کہتے ہیں؟ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا آپ کو ایسا پیدا کیا گیا جیسے آپ چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ کانت بدیہتہ
تم بی کا بالخبری، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت اور رسالت کے اور دلائل نہ بھی پیش کرتے تو آپ کا چہرہ مبارک ہی آپ کی صداقت کے لیے کافی ہے کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے، اتنا روشن اتنا حسین چہرہ اللہ کے نبی کا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کتنوں نے دیکھتے ہی پکار دیا واللہ ھذا نبی، اللہ، خدا کی قسم یہ نبی ہے۔ الحمدللہ، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ سبحان اللہ۔ تو خیر مدنی چینل کے ناظرین، یہ نعت خوانی جو ہے یہ صحابہ کا طریقہ رہا، اولیاء کا طریقہ رہا، عاشقوں کا طریقہ رہا، اور آج بھی عاشقان رسول یہ عمل کرتے ہیں۔ جی سید حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ احمد سرہندی، ان کی زیارت رسول کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار صبح حلقہ درس کے بعد میں سویا تو خواب میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میرے لیے اجازت نامہ لکھ کر دیا، جیسے وہ اسناد دی جاتی ہیں، اجازت دی جاتی ہے خلفاء کو، اپنے جو پیران نظام کا طریقہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اجازت نامے میں کچھ لکھنا رہ گیا جسے حضور نے مزید لکھنا تھا، تو ایک شخص نے مجھ سے وہ اجازت نامہ لے کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں ہی اجازت نامے کی بیک سائڈ پر دوسرا اجازت نامہ تحریر فرمایا، جس کا مضمون یہ تھا: اجازت نامہ دنیا کے بدلے میں میں نے اجازت نامہ آخرت عطا فرمایا ہے اور مقام شفاعت سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ پھر اس پر مہر لگائی۔ یہ اجازت نامہ کافی طویل اور بہت زیادہ اس میں لائنیں لکھی ہوئی تھیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی گزرے، یہ کہتے ہیں اجازت نامہ لکھا تو حضور کے ساتھ میں ایک گھر میں موجود تھا، وہ اجازت نامہ لپیٹ کر میں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور خواب میں ہی حضور کے ساتھ میں حرم شریف میں داخل ہو گیا۔ وہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہ شفاعت کی بشارت پہلے سے ہی دنیا میں ہی عطا فرما دی۔ ویسے تو گناہ گاران امت سب کے لیے شفاعت کا وعدہ ہے، ان کو تو خاص فرمایا کہ تیری شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی، جو گناہ گار ہیں ان کی بھی شفاعت ہوگی، اور یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے درجے بلند ہونے کی شفاعت ہوگی، اور اس طرح مختلف کیٹیگریز بھی بیان کی گئی۔ جی، درجات کی بلندی کے لیے، جلد حساب کے لیے، پھر خصوصی شفاعت زائرین روضہ رسول کے لیے، پھر شفاعت کبریٰ تو آپ کی خصوصیت بے بھی شک، ہے۔ بے سبحان شک۔ اللہ۔ الحمدللہ، پروگرام کے آخر میں ہم ایک نسخہ بھی سنتے ہیں، وظیفہ بھی سنا کرتے ہیں، وہ بھی ارشاد فرما دیں۔ جی، آج تو یہی ہے کہ حضور کے عاشقان رسول جو نعت خوان ہیں، علماء اہل سنت کی نعتیں پڑھیں، سنیں، لکھیں، جو لکھنا جانتے ہیں، جو اہل ہیں، انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی نعتیں ہم پڑھیں، سنیں، لکھیں، وہ جلوہ دکھائیں گے۔ اب اس کے لیے نعت کلیکشن جو ہے، دعوت اسلامی کی ایک ایپ جو ہے، وہ میں متعارف کرانا چاہوں گا۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت کے خاندان کی، امیر اہل سنت کی، مفتی احمد یار خان نعیمی اور جمیل الرحمن قادری، ان کی نعتیں، تو اس کو پڑھیں، اور سفر کے اندر مثلاً اب کیا کام ہے، کوئی کام نہیں ہے بھائی، تو وہ اس کو سلیکٹ کریں اور نعتیں پڑھتے رہیں۔ اچھا سمجھ میں نہیں آتا، برکت تو ملے گی، اچھا پڑھتے رہیں گے تو سمجھ میں بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آج ہم نے عاشقان رسول کے واقعات سنے، اور ایسے عاشق رسول جن کو بار بار زیارت مصطفیٰ ہو رہی ہے، ان کا ذکر بھی سنا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی سنا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان عاشقوں کے صدقے میں سچا عاشق رسول بنائے، اور نعتیں پڑھتے رہنے کی، سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں
وہ شمس ہے چہرہ تیرا